میں جب بھی آفس سے گھر آتا میری پڑوسن نقاب اوڑھ کر پلاؤ کی پلیٹ لاتی اور کہتی کہ اماں نے نیاز بانٹی ہے. میں بھی مارے بھوک کے وہ پلاؤ کھا لیتا. اس کے کچھ ہی دیر کے بعد مجھے سخت نیند آنے لگتی. ایک دن سو کر اٹھا تو پڑوسن کا برقع میرے کمرے میں رکھا تھا. مجھے کچھ شک سا ہونے لگا تو میں نے وہ نیاز فقیر کو دے دی اور سونے کی اداکاری کی. کچھ ہی دیر میں پڑوسن میرے کمرے میں آئی اور میں ایک پولیس آفیسر تھا. یہ بات ان دنوں کی ہے جب میری ڈیوٹی منڈی بہت دن میں لگی تھی. یہاں میرا کوئی بھی جان پہچان کا نہیں تھا. میں نے رہائش کے لیے سروس کوارٹر کے بجائے اندرون شہر میں رہنا بہتر سمجھا تھا. سردیوں کے دن تھے. ایک کمرے اور چھوٹے سے صحن کا مکان مجھے ایک پسماندہ سے علاقے میں مل گیا تھا. میں نے بس ضرورت کی ہی چیزیں گھر پر رکھی تھیں. پورا دن میرا پولیس اسٹیشن میں ہی گزرتا تھا یا ڈیوٹی پر. مجھے نہ ڈھنگ سے کھانے پینے کی ہوش تھی نہ ہی کوئی کھانے کی روٹین تھی. کبھی دن میں بھاگ دوڑ لگ جاتی تو کبھی رات کو منہ اندھیرے نکلنا پڑتا. میں ایک دن گھر میں داخل ہوا. بھوک کی شدت سے برا حال تھا. میں نے کچن کا رخ کیا. گھر میں بس انڈے اور پیاز ہی موجود تھا. سوچا تو یہی تھا کہ آملیٹ کھا کر گزارا کر لوں گا, لیکن اس کا بھی سامان مکمل نہیں تھا. مجبوراً مجھے پڑوس کے گھر کا دروازہ بچانا پڑا. ایک خوبصورت سی دوشیزہ نے دروازہ کھولا. مجھے دیکھ کر کچھ متذبذب سی ہوئی. پھر دوپٹے سے منہ چھپائے بنا میری بات سنے اندر چلی گئی. اس کے بعد ایک بڑی عمر کی خاتون باہر آئیں اور مجھے دیکھ کر ماتھے پر تیوری چڑھائی. پوچھنے لگیں کہ کون ہو میاں. میں نے کہا کہ میں برابر والے گھر میں شفٹ ہوا ہوں اور مجھے پتا مرچ اور دھنیا چاہیے. میری بات پر انہوں نے تنقیدی نظروں سے میرا سر سے پیر تک جائزہ لیا. پھر کہنے لگی رکو میں لاتی ہوں. کچھ دیر بعد مجھے دھنیا اور ہری مرچیں پلیٹ میں رکھ کر پکڑا دی. میں گھر میں واپس آ گیا. کھانا کھا کر سو گیا. بات آئی گئی سی ہو گئی. ایک بار میری شام کو ہی ڈیوٹی ختم کر دی گئی. میں گھر آ رہا تھا جب وہی خاتون دونوں ہاتھوں میں سبزی کے شاپر پکڑے اس سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہوتی ہوئی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی. ابھی گلی کی شروعات تھی. کافی طویل گلی تھی اور ان کا گھر تھا سب سے آخر میں. میں نے ہمدردی کے طور پر ان کے پاس جا کر کہا کہ اماں جی یہ مجھے پکڑا دیں, میں آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں. پہلے تو وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی. پھر پہچان کر انہوں نے بلا تعامل مجھے وہ دونوں شاپر پکڑا دیے اور سکون کے لمبے سانس بھرنے لگی. پھر ایک ہنکارا سا بھرا, حق یہ بڑھاپا بھی اپنے ساتھ ساتھ کتنی بیماریاں لے کے آتا ہے کہ بندہ چلنے پھرنے سے بھی رہ جاتا ہے. میں نے ان کی بے بسی دیکھ کر اس بات میں سر ہلا کر جی کہا تو پھر اس اماں کی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو چکی تھیں. کہنے لگی جوانی میں سارے گھر کا کام بھاگ دوڑ کر کیا کرتی تھی. مجال ہے کہ کبھی تھک جاؤ, لیکن جب سے 50 کی عمر ٹاپی ہے گھٹنوں کا درد جان کو آ گیا ہے. اس پر جوان جوان اولاد وہ بھی نکمی اور ہٹ حرام. یہ کہہ کر مجھے دیکھنے لگی. پھر تب کر بولی 2 جوان بیٹیاں ہیں میری اور ایک ہی بیٹا ہے. بڑی منتوں مرادوں سے اللہ سے لیا ہے. اب تک اس کی منت کی نیاز بنا کر بانٹتی ہوں. ویسے تو بڑا سجیلا نوجوان ہے پر کم بخت 1 نمبر کا ہڈ حرام ہے. مجال ہے جو گھر کا سودا سلف لا دے. بس نوکری پر جاتا ہے شام کو لوٹ آتا ہے. نخرے یوں دکھاتا ہے جیسے پولیس میں آفیسر لگ گیا ہو. کم بخت کو کہہ دوں کہ جا شمس بازار سے سامان لیا تو کہتا ہے اماں میں جاتا ہوا اچھا لگوں گا. دفتر میں نوکری کرتا ہوں, لوگوں میں بڑی عزت اور روب ہے. میں سبزیاں اور دالیں اٹھائے گھر آؤں گا تو محلے والے کیا سوچیں گے. نہ بابا نہ اماں میں نہیں جاتا. ہائے ہائے میں کہتی ہوں آگ لگے ایسی آفیسری کو جو شمس گھر کی 4 چیزیں بھی نہ لا کر دے. اماں کی زبان اپنے گھر کے دروازے پر جا کر ہی بند ہوئی تھی. گھر کا دروازہ بجا کر مجھے شکریہ کہا اور شاپر میرے ہاتھ سے لے لیا. دروازہ اسی حسین دوشیزہ نے کھولا تھا جسے دیکھ کر میں اپنی سوجھ بوجھ کھونے لگا. مجھے دیکھ کر پھر سے گیٹ سے واپس پلٹ گئی. میں بھی واپس اپنے گھر جانے لگا تو اس اماں جی کی پکار پر رکنا پڑا. کہنے لگی اپنی گھر والی سے کہنا ہمارے گھر آیا جایا کرے. ان کی بات سن کر میں مسکرانے لگا. میں نے کہا اماں جی میری ابھی شادی نہیں ہوئی, میں یہاں اکیلا رہتا ہوں, پولیس آفیسر ہوں اور یہاں میں ڈیوٹی پر تعینات ہوا ہوں. میری بات سن کر ان کی حیرت سے آنکھیں پھٹی تھی. حیرت سے حلق کے بل چلا کر بولی تم پولیس میں ہو؟ ارے میاں پہلے کیوں نہیں بتایا, میں نے خواہ تم سے اتنا سامان اٹھوا لیا. انہیں شاید میری وردی اور پوسٹ سن کر سبکی سی محسوس ہوئی تھی.
میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کے بیٹے کی طرح آفیسری کا روب نہیں جھاڑتا، اور بھی کوئی کام ہو تو بتا دیجیے گا۔ میں یہ کہہ کر گھر آ گیا۔ اس کے بعد رات کو کھانے میں ایک پلیٹ پلاؤ کی بھر کر ایک نوجوان مجھے دینے آ گیا۔ کہنے لگا اماں جی نے بھیجی ہے اور رات کا کھانا ہمارے گھر سے آپ کو آ جایا کرے گا۔ وہ لڑکا مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا، شوخ مزاج بھی تھا، دیکھنے میں تمیزدار بھی تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کی دعوت کی، لیکن اس نے کہا کہ نیاز کے چاول ہیں، محلے کے دوسرے گھروں میں بھی بانٹنے ہیں، پھر کبھی فرصت سے آؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ضرور آنا، پھر دروازہ بند کیا اور پلاؤ کھانے لگا۔ پلاؤ بے حد لذیذ تھا، پیٹ بھر کر کھا چکا تھا لیکن نیت نہیں بھری تھی۔ پھر اس دوشیزہ کا چہرہ آنکھوں میں سمانے لگا کہ ہو نہ ہو یہ پلاؤ اسی نے بنایا ہوگا۔ بہرحال اب یہ تھا کہ مجھے رات کے کھانے کی فکر نہیں تھی، کبھی نیاز کے چاول تو کبھی کھانے میں کچھ اور۔ اماں جی مجھے اپنے بیٹے کے ہاتھ بھیج دیتی تھی۔ آج کل میں مصروف بھی بہت تھا، میری ہائی وے پر ڈیوٹی لگا دی گئی تھی۔ کبھی میں شام میں گھر لوٹتا تھا تو کبھی رات 12 بج جاتے تھے۔ اماں کا بیٹا مجھے کھانا دینے ضرور آتا تھا، پھر وہ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا۔ بڑا سادہ مزاج سا لڑکا تھا، آفس سے گھر آ کر باہر کہیں نہیں نکلتا تھا۔ اسی سے مجھے معلوم ہوا کہ اس کی بڑی بہن BA کر چکی ہے اور چھوٹی کالج جاتی ہے، اور چھوٹی بہن اس لڑکے سے چھوٹی ہے۔ میں نے یہ جاننا چاہا کہ جس کو دیکھ کر میں اپنے حواس کھو بیٹھا ہوں وہ کون سی لڑکی ہے۔ اسی لیے یہ کہا کہ اماں جی کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے، کھانے کا لطف آ جاتا ہے، کھانا کھا کر پیٹ بھر جاتا ہے لیکن نیت نہیں بھرتی۔ میں جانتا تھا کہ کھانا یقیناً ان کی کوئی بیٹی ہی بناتی ہوگی۔ وہ لڑکا ہنسنے لگا، کہنے لگا کھانا اس کی بڑی بہن بناتی ہے، اماں تو صرف باتیں ہی بناتی ہیں۔ اب تو میرے دل میں تجسس بڑھنے لگا کہ جس کے حسن پر میرا دل فریفتہ ہو گیا ہے وہ کون سے والی بہن ہے، لیکن اب دل کے ہاتھوں اپنی شرافت کو تو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پھر وہ گھرانہ بھی کچھ مذہبی تھا۔ اماں جی کی دونوں بیٹیاں برقع نقاب کے ساتھ باہر آتی تھیں۔ ایک بار ان کا بھائی اپنی جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا، وہاں اسے اچھی تنخواہ مل رہی تھی۔ اماں جی بھی کچھ بیمار رہنے لگی تھی۔ اب مجھے نیاز کے چاول اور کھانا ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک دینے آتی تھی۔ بس دروازے سے کھانا دیتی اور چلی جاتی۔ میری بڑی کوشش ہوتی کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ کون سی لڑکی ہے، لیکن وہ نقاب میں ہوتی تھی۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر میں تانک جھانک کرنے کی کوشش کرتا تو یقیناً وہ مجھے برا سمجھتی۔ لیکن میری محبت اس لڑکی کے لیے روز بروز بڑھنے لگی تھی۔ میں نے ایک بار اپنے دلی جذبات کا اظہار کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر یہ بھی کر دیا تھا کہ اس لڑکی کے نام جسے میں نے پہلی بار مین گیٹ پر دیکھا تھا، اور اس رومال میں وہ رکا رکھ دیا جو کھانے کے اوپر دیا جاتا تھا۔ کھانا بڑی بہن بناتی تھی اور مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ جس پر میں دل ہار بیٹھا ہوں وہ بڑے والی بہن ہی ہے، کیونکہ چھوٹی بہن تو ابھی پڑھتی تھی۔ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تھا وہ عمر میں 23-24 سال کی تھی۔ میں نے سوچا تو یہی تھا کہ اگر لڑکی کی بھی رضامندی ہوئی تو میں اپنی والدہ کو بلا کر رشتے کی بات آگے بڑھاؤں گا۔ انہی دنوں میرے بڑے آفیسر صاحب نے ایک فائل مجھے پکڑائی جو ان مجرموں کی تھی جو جیل سے بھاگے تھے۔ آج کل ہم اسی مشن پر کام کر رہے تھے۔ وہ فائل ہمارے لیے بہت اہم تھی کیونکہ اس میں ان سب مجرموں کی تصاویر اور ڈیٹیلز موجود تھی۔ میرے گھر پر ایسا کوئی تھا بھی نہیں کہ فائل ادھر سے ادھر ہوتی، اسی لیے میں نے وہ فائل الماری کے لاکر میں رکھ دی۔ آج بھی مجھے کھانا دینے وہی لڑکی آئی تھی، دروازے پر ہی کھانے کی ٹرے پکڑا کر پلٹ گئی، پھر برجستہ مڑ کر بولی، آپ کا جواب اس میں موجود ہے۔ میں یہ سن کر متذبذب سا ہو گیا کہ نہ جانے کہیں میری بات بری نہ لگ گئی ہو، کیونکہ لڑکی کا لہجہ بڑا تیکھا سا تھا۔ میں نے جلدی سے ٹرے ٹیبل پر رکھی، رومال اٹھا کر دیکھا، گرما گرم پلاؤ سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے پلیٹ اٹھا کر نیچے دیکھا تو ایک رکا موجود تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کھول کر پڑھا۔ اس میں اس لڑکی نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ اماں جی کی چھوٹی بیٹی ہے جو روز کھانا دینے آتی ہے۔ پہلے مجھے یقین نہیں آیا، اسی لیے اس بار میں سرے شام ہی لوٹ آیا، اسی لیے کھانا لینے خود ان کے گھر پر آ گیا۔ دروازہ اسی لڑکی نے کھولا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی بھی تھی، کہنے لگی آپ یہیں رکیں، اماں جی کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی، کھانا میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا دھیما اور ٹھہرا ہوا تھا کہ دل پر اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے وہ کھانا دینے آئی تو چادر کے پلو سے منہ چھپائے ہوئے تھی، کہنے لگی آپ نے زحمت کیوں کی، میں روز آپ کے لیے لاتی تو ہوں۔ اس بار اس کا لہجہ ذرا تیز تھا، البتہ آواز ویسی ہی تھی۔
میں نے بہانہ کیا کہ مجھے بھوک لگی تھی اسی لیے جلدی آ گیا۔ کھانے کی ٹرے مجھے پکڑاتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی کہ اس میں میرا فون نمبر موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دروازے کے اندر داخل ہو گئی، دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں اتنا خوش تھا کہ جیسے سارا جہان مسخر کر لیا ہو۔ کھانے میں واقعی ایک چٹ موجود تھی جس پر ایک فون نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے فون پر اس سے بات چیت شروع کر دی، اسے بتانے لگا کہ پہلی نظر میں ہی وہ میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ سن کر مسکرانے لگی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں اسے بہت چاہنے لگا ہوں، بہت جلد اس کے لیے رشتہ بھی بھیجوں گا۔ کہنے لگی ابھی میری بڑی بہن کی شادی نہیں ہوئی اور اماں جی کبھی اسے چھوڑ کر میری شادی نہیں کریں گی۔ میں نے کہا کہ میں اس کا انتظار کر سکتا ہوں۔ پھر باتوں ہی باتوں میں نے کہا کہ تمہاری بڑی بہن کے ہاتھوں میں بہت ذائقہ ہے، تم بھی اس سے کھانا پکانا سیکھ لو۔ کہنے لگی کہ کھانا تو وہی بناتی ہے، بس اماں جی نام بڑی بہن کا لیتی ہیں تاکہ اس سے پہلے میں کسی کو پسند نہ آ جاؤں، کیونکہ میری بڑی بہن مجھ سے کم خوبصورت ہے۔ خیر وہ کھانا مجھے دے کر رکتی نہیں تھی، واپس چلی جاتی تھی۔ ایک بار رات کے 3 بجے میرا دروازہ زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، جلدی سے کمرے سے نکل کر صحن میں آیا تو ایک لڑکی دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ آواز سے لگ رہا تھا کہ بہت پریشان سی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، وہی لڑکی تھی۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی میری اماں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ میں جلدی سے چپل پہن کر باہر نکل گیا، مین روڈ سے ٹیکسی لی، اماں جی کو سہارا دے کر ہاسپٹل لے گیا۔ اماں جی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہائے ہائے کر رہی تھیں۔ وہ لڑکی بھی اماں جی کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئی، بے حد پریشان تھی۔ اماں جی کو انجائنا کا اٹیک آیا تھا۔ پوری رات وہ وضو کر کے آئی سی یو کے باہر کونے میں جائے نماز بچھائے نوافل پڑھ کر دعائیں کرتی رہی۔ میں خاموشی سے بیٹھا، خود بھی بے حد پریشان تھا۔ صبح تک اس کا بھائی بھی واپس آ گیا تھا۔ اماں جی 2 دن ہسپتال میں رہیں، اس کے بعد گھر آ گئی، کافی نحیف سی ہو چکی تھی۔ ایک بار مجھے اپنے گھر بلا کر کہنے لگی کہ بات تو کچھ غیر مناسب ہے، لیکن میں تمہیں بیٹوں کی طرح سمجھتی ہوں۔ میں بہت بیمار رہنے لگی ہوں، بیٹے کی نوکری دوسرے شہر میں لگ گئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ چند مہینے میں ہمیں دوسرے شہر لے جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری بڑی بیٹی سے شادی کر لو، تم شریف ہو اور مجھے بھلے انسان لگتے ہو۔ چھوٹی بیٹی کا رشتہ میری بہن مانگ رہی ہے، اس کی شادی بھی میں جلد ہی کر دوں گی۔ یہ سن کر تو میرے دل کی حالت بگڑنے لگی۔ میں تو اس کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت تو میں چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے واپس آ گیا۔ ابھی اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ اماں جی سے کیسے کہوں کہ مجھے بڑی نہیں چھوٹی بیٹی پسند ہے، وہ کہیں یہ نہ سوچیں کہ ان کی بیٹی پر غلط نظر رکھتا تھا۔ اب مجھے وہی لڑکا پلاؤ دینے آنے لگا، بس ایک بار ہی وہ مجھے کھانا دینے آئی تھی۔ میں نے اسے روکنا چاہا، میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بس پلیٹ پکڑا کر چلی گئی۔ میں نے اسے فون کیا تو وہ بھی بند تھا۔ مجھے اس کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس بار پلاؤ کھا کر مجھے سخت نیند سی آنے لگی، میں جلد ہی سو گیا۔ اب اکثر ایسے ہونے لگا کہ جیسے ہی میں کھانا کھاتا یا نیاز کے چاول کھاتا، مجھ پر کچھ دیر بعد ہی غنودگی سی چھانے لگتی، میں سو جاتا تھا۔ رات کو میرا آفیسر مجھے کال کر کے ڈیوٹی کے لیے بلاتے تو میں اتنی گہری نیند میں ہوتا کہ اپنی ڈیوٹی بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے اب اپنے افسران سے ڈانٹ پڑنے لگی تھی۔ ایک دن میرے فون کی گھنٹی بجی، مجھے سر نے کہا کہ میں وہ فائل لے کر ان کے پاس پہنچوں۔ میں نے جب الماری کا لاکر کھولا تو وہاں سے فائل غائب تھی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین کھسک سی گئی۔ وہ فائل ہمارے لیے بہت اہم تھی، کون لے جا سکتا تھا؟ میں نے فائل کو بہت ڈھونڈا لیکن نہیں ملی۔ میں نے یہ بات اپنے افسر کو بتائی تو انہوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، کہنے لگے تم لاپرواہ ہو گئے ہو، اگر چند دن میں وہ فائل تم نے واپس نہیں دی تو تم بھی مجرم کہلائے جاؤ گے، تمہیں جیل بھی ہو سکتی ہے۔ میں تو بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ میں گھر آیا تو خاصا پریشان تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سارا گھر پھر سے چھان چکا تھا، فائل کہیں نہیں مل رہی تھی۔ میری نوکری تو ایک طرف، میری عزت کے لالے پڑ گئے تھے۔ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ میں نے کوتاہی کی کہاں ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ آج کل برابر کے گھر سے کھانا کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگتی ہے، لیکن یہ خیال بھی مجھے کھانا کھانے کے بعد ہی آیا تھا۔ میں اس بار جاگنے کی بے حد کوشش کی، لیکن نیند کی شدت اتنی تھی کہ بے بسی سے سو گیا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو ایک کالے رنگ کا برقع میرے بیڈ پر موجود تھا۔ الماری کے پٹ بھی کھلے ہوئے تھے، میرا سامان بھی الٹ پلٹ تھا۔ میرے لیے یہ بات زیادہ پریشان کن تھی۔
کہ اگر مجھے نشہ آور کوئی چیز کھلائی جا رہی تھی تو برابر والی اماں جی کے گھر سے کھلائی جا رہی تھی، جنہیں میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ ان کا بیٹا سیدھا سا شریف لڑکا تھا، اسے مجھ سے کچھ غرض نہیں تھا، اور لڑکیاں تو بالکل گھریلو سی تھیں، لیکن جو شہادتیں مجھے مل رہی تھیں وہ انہی پر شک میں مبتلا کر رہی تھیں۔ مجھے ہر قیمت پر وہ فائل چاہیے تھی۔ میں نے اس دن وہ چاول نہیں کھائے، بلکہ باہر کو فقیر کو دے دیے اور خود اداکاری کرتے ہوئے سو گیا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، کہنے لگی آپ بیمار ہیں، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مجھے لگا کہ وہ مجھے ہوش میں دیکھ کر اب بہانے بنا رہی ہے۔ دل کے ہاتھوں بہت زور کی چوٹ کھائی تھی، لیکن اب کوئی شک نہیں رہا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تم رات کے اس پہر میری خیریت پوچھنے آئی ہو؟ یہ وقت ہے کسی شریف لڑکی کا گھر سے نکلنے کا۔ میں نے ہی ایک غلط لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ اس بار میں نے ایک ایماندار آفیسر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اسے بازو سے پکڑا، ایک سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا برقع بھی اٹھایا اور اسے اپنے گھر سے باہر لے جا کر اماں جی کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ وہ لڑکی بری طرح سے گھبرا گئی، کہنے لگی میں چھت سے آپ کے گھر آئی تھی، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ بیمار ہیں، اسی لیے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ یوں مجھے گھر مت لے کر جائیں، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ لیکن مجھے اس کی کسی بات پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ کون سی چال چل رہی تھی وہ میرے ساتھ؟ دروازہ اس کے بھائی نے کھولا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے لہو رنگ ہوئی تھیں۔ میں نے اس لڑکے کے غصے کی پرواہ کیے بنا اسے اندر دھکیلا اور خود اس لڑکی کو اندر لے گیا۔ دروازہ بند کیا اور اس لڑکی کا بازو بھی چھوڑ دیا۔ پھر میں چلا کر اس لڑکے سے بولا کہ تمہاری بہن بد کردار ہے، اس وقت چھت پھلانگ کر میرے گھر آئی تھی، مجھے کھانے میں نشہ آور دوائیں دیتی رہی ہے، میرے گھر سے سامان بھی چوری کرتی رہی ہے۔ یہ دیکھو اس کا برقع، یہ کل میرے کمرے میں موجود تھا۔ اس لڑکے کا یہ سب سن کر غصہ عروج پر تھا۔ میرے چلانے سے اماں جی اور اس کی دوسری بہن بھی باہر نکل آئیں۔ دوسری لڑکی کو میں آج پہلی بار دیکھ رہا تھا، وہ واقعی اس سے کم خوبصورت تھی۔ مجھے دیکھ کر اماں جی میرے پاس آ گئی، کہنے لگی تم کیوں میری پاک دامن بیٹی پر گھٹیا الزام لگاتے ہو؟ میں نے انہیں وہ برقع دکھایا جو پہن کر مجھے کھانا دینے آتی تھی، پھر ساری حقیقت بتائی۔ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ میری بہت ضروری فائل میرے گھر سے چوری ہوئی ہے، مجھے اس لڑکی کے کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ وہ لڑکی بتدریج روئے جا رہی تھی۔ مجھے اس لڑکے نے کسی بات سے منع نہیں کیا تھا، بس اپنی بہن کو تعصب سے دیکھ رہا تھا، جو اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا رہی تھی، رو رہی تھی کہ اس نے کچھ بھی چوری نہیں کیا۔ میں نے اس لڑکی کی الماری میں الٹ پلٹ کی، میری فائل مجھے مل گئی۔ میں نے وہ فائل سب کو دکھائی۔ میں نے کہا کہ یہ کسی مجرموں کے گروہ میں ملوث ہے، جبھی اس نے یہ فائل چرائی ہے۔ وہ بار بار انکار کرتی رہی کہ اس نے کچھ نہیں چرایا۔ اماں جی بے جان سی ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میں ابھی فون کر کے پولیس کو بلاتا ہوں، لیکن اس لڑکی اور اماں جی نے مجھے قسمیں اور واسطے دیے کہ ان کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ مجھے اس وقت صرف اماں جی کا خیال تھا، اسی لیے میں اپنی فائل لے کر چلا گیا۔ اگلے روز وہ لوگ گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، میری نوکری بھی بچ گئی تھی۔ میں نے افسر سے یہی کہا کہ میرے گھر میں کہیں فائل رکھی تھی، میں رکھ کر بھول گیا تھا۔ بات ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس واقعے کا بہت افسوس ہوا تھا۔ وقت 4 سال آگے چلا گیا، میں شادی کر چکا تھا، اب میری بیوی اور بیٹی بھی تھی۔ اس بار برف باری ہونے کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے میری ڈیوٹی مری میں لگی تھی۔ وہاں مجھے وہی نوجوان ملا، اس کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ اب یہ بات اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ میں نے اسے دیکھ کر منہ نہیں بنایا، بلکہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے اس سے بغل گیر ہو کر ملا۔ وہ بھی مسکرانے لگا۔ میں نے اب اس کی امی کا پوچھا تو کہنے لگا کہ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر خود ہی سے کہنے لگا کہ اس کی چھوٹی بہن کی شادی اس کے کزن سے ہو گئی ہے، بڑی والی نے شادی نہیں کی، نہ ہی شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ چھوٹی بہن کا سن کر میرے دل میں نفرت کے جذبات ابھرنے لگے۔ میرے ساتھ اس نے کتنے کھیل کھیلے تھے، محبت کا بھی اور میری بربادی کا بھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس لڑکے سے واپسی کی اجازت مانگتا، پیچھے سے آتی ہوئی اسی لڑکی کو دیکھ کر میرے قدم جیسے جم سے گئے۔ سفید چادر لیے وہ شمس کہہ کر اپنے بھائی کو پکار رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے لفظ منہ میں رہ گئے۔ سادہ سے لباس میں وہ اب بھی میرے دل کے تار ہلا گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کا شوہر بھی وہاں آیا ہوگا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر ناگواری سے رخ بدل گئی۔ میں نے جانے کی اجازت مانگی اور پلٹ گیا۔
مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں اب تک کیوں اس کی محبت میں مبتلا ہوں۔ میرے قدم اس وقت منجمد ہوئے جب شمس نے اپنی بہن کو آپا کہہ کر پکارا۔ میں نے منہ میں دہرایا، آپا؟ کیا یہ اس کی چھوٹی بہن نہیں ہے؟ میں بے ساختہ پلٹا۔ شمس اسے آپا کہہ کر بات کر رہا تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ اگر یہ بڑی بہن تھی تو پھر وہ کون تھی جو اس کا حوالہ دے کر مجھ سے بات کرتی رہی؟ مجھے اس لڑکی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ ساری کہانی اب میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ کھیل اس لڑکی نے میرے ساتھ نہیں کھیلا تھا، بلکہ اس کی چھوٹی بہن نے ہم دونوں کے ساتھ کھیلا تھا۔ ایسے بہت سے کیس میں نے سن رکھے تھے جہاں ایک بہن دوسری کی خوبصورتی سے جیلس ہو کر اس کی راہیں بند کرتی ہے۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ جس دن میں فائل لے کر گھر آیا تھا، عین اسی وقت وہ بھی میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی اور مجھ سے پوچھنے لگی تھی کہ یہ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ بہت خاص فائل ہے، اس میں مجرموں کی تصویریں ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے مجرم دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے اسے فائل سے مجرموں کی تصویریں دکھا دیں۔ خود وہ برقع نقاب میں ہی آتی تھی۔ یہ بات میرے لیے اتنی اہم نہیں تھی، لیکن شاید اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ فائل میرے لیے اہم ہے، اسی لیے مجھے نشے کی دوا کھانے میں دے کر وہ فائل اس نے اپنی بہن کے کپڑوں کے نیچے چھپا دی۔ اسی کا برقع میرے کمرے میں چھوڑ دیا تاکہ میرا شک اسی پر جائے۔ سارا قصہ میں سمجھ گیا تھا۔ وہ لوگ اب پلٹ کر جا چکے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش ایک بار میں اس لڑکی کی بات سن لیتا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت تو میں نے بھی دیکھی تھی، شاید وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ اسی لیے اس کی بہن نے اس سے یہ جھوٹ کہا ہوگا کہ میں بہت بیمار ہوں اور اس سے رہا نہیں گیا ہوگا، اسی لیے مجھے دیکھنے آئی تھی۔ میرا دل یکبارگی سے تڑپا تھا، میری آنکھوں سے کئی آنسو نکلے تھے۔ پھر سوچا کہ کاش یہ راز راز ہی رہ جاتا تو اچھا تھا، اب تو مجھے تا عمر تڑپائے گا۔